کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار رول آف لا کے تحت سرکار کو نہیں چلا رہی ہے بلکہ رول بائی گن کو چلا رہی ہے، اور یہ پچھلے 2017 سے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ بنی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہر بار جب کبھی بھی ہم میڈیا سے بات کرتے تھے بلکہ ہم اپنے بھاشن میں اپنے اسپیچز میں اس بات کو دہرا رہے تھے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ لوگ صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ریٹرک کے طور پر اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو اور دیش کے سامنے آنکڑے رکھے کہ کیسے لوگوں کو گولی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس سے بھارت کا سنویدھان میں لوگوں کا یقین کم ہوگا، جس سے ہمارے کورٹس میں ججز میں پبلک پروسیکیوٹر کو ان کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ تو یہ ہوا، اور ہم اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کا کنڈیم کرنے کے لیے، اس کی مذمت کرنے کے لیے، مگر ایک بات یقینی ہے کہ نہ صرف بھارت کے مسلمان بلکہ پورے بھارت کے وہ سٹیزنز جو رول آف لا پر یقین کرتے ہیں، جو کورٹس پر یقین کرتے ہیں، جو سنویدھان پر یقین کرتے ہیں، وہ آج اپنے آپ کو کل کی اس درندگی اور بے دردی کے ساتھ جن لوگوں کو مارا گیا، جو جوڈیشل کسٹڈی میں تھے، ان پر کنوکشن ہو گیا تھا، ان کو عدالت سے وہ جیل سے لایا جا رہا تھا کسی ایک اور کیس میں انٹروگیشن کرنے کے بعد، تو اس کو آپ جوڈیشل کسٹڈی بھی بولیں گے، پولیس کسٹڈی بول سکتے ہیں، مگر نہ صرف مسلمان بلکہ ہر وہ بھارت کا ناگرک جو اپنے آپ کو اپنے ملک پر فخر کرتا ہے اس لیے کہ یہاں پر سنویدھان ہے، کورٹس ہے، اس کو اس بات کا فخر ہے کہ پاکستان سے ایک آتنکوادی آ کر بھارت کے ناگرک کو جان لیا تھا تو ہم نے اس پر کورٹ میں کیس چلا کر اس کو سزا دی۔ آج وہ سب لوگ کمزور اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ کل کا جو مرڈر ہوا ہے، یہ کولڈ بلڈ مرڈر کہتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد ہر وہ بھارت کا ناگرک جو بھارت کے سنویدھان پر یقین کرتا ہے، بھارت کی عدالتوں پر اس کو یقین ہے، آج وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ جو لوگ سत्ता کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں رائے برابر بھی، جو انگریزی کا ورڈ ہے، نہ کمپیشن ہے، نہ ان میں ہیومینٹی ہے، نہ ان میں رحم ہے، نہ ان میں انسانیت ہے۔ یہ جو کل کا واقعہ ہوا، آپ بتائیے میرے کو، یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جا کر فوراً کسی کو گولی مار دیا۔ آپ ان کا ویپن چلانے کا طریقہ دیکھو، آپ جس طریقے سے وہ لوگ آئے، اور ان کا ہاتھ سٹل ہے ایک دم۔ مجھے بھی ویپن چلانا آتا ہے، میں بھی ایک ایکسپرٹ کے ساتھ ٹریننگ لیا ہوں اپنی سیلف ڈیفenس کے لیے، اور جس طریقے سے مار رہے وہ لوگ، ان کا ہاتھ دیکھیے ہل نہیں رہا ہے، ان کی آنکھ اس پر ہے، ان لوگوں پر ہے، ان کو معلوم تھا کہ پہلے کہاں پر کس جگہ پر مارنا۔ تو یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور یہ لوگ پروفیشنل ہیں، اور کتنا اس میں اتر پردیش کی بی جے پی کی سرکار کا اس میں رول ہے، کتنا اس میں یہ کون لوگ ہیں جو جا کر پولیس کی موجودگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں، بلکہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا تھا، وہ اس طرح کا کولڈ بلڈڈ مرڈر کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے۔ میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں، پلیڈ کرتا ہوں، کیونکہ 28 مارچ کے دن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کل جو لوگ مارے گئے اس میں سے ایک شخص نے، جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے،
وہ کورٹ کو گئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ کو، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور آپ کو پولیس کسٹڈی میں لے کر جا رہے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے اور سپریم کورٹ ایک کمیٹی بنائے، سپریم کورٹ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائے، ٹائم باؤنڈ طریقے سے ان کو ٹائم دیا جائے، اور اس انویسٹیگیشن ٹیم میں اتر پردیش کا کوئی بھی آفیسر نہ ہو، ایک ٹائم باؤنڈ طریقے سے وہ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے جو سپریم کورٹ کو رپورٹ کرے، اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں وہ انویسٹیگیشن مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات میں کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ صرف اٹھ کر آئے، کون ان کو بولا وہاں پر، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کیسے وہ لوگ اس طرح گھس گئے وہاں پر، اور کیوں پولیس نے ان کو روکا نہیں۔